اسرائیلی روایات. اسرائیلی روایات کا تذکرہ اسلام کی خصوصیت ہے. یہ اسلام کی وسعت کی دلیل ہے. یہ اسلام کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسلام اسرائیلی روایات سے بھی بحث کرتا ہے. دیگر مذاہب میں اتنی وسعت نہیں پائی جاتی. یہ وسعت اور دریا دلی اسلام کے اندر ہے، کیونکہ یہ دین رحمت ہے اور کیونکہ یہ وہ دین ہے جو اپنی صداقت کا لوہا پوری کائنات سے منوایا ہوا ہے. ورنہ کچھ لوگ تو دوسرے ادیان کو یا دوسرے لوگوں کو کچھ مانتے ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں وہ کچھ نہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو صحیح ہے اس میں اس کو لو اور جو صحیح نہیں ہے اس کو رد کرو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلیات کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. علماء کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ 4 قسمیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسرائیلیات کی، اسرائیلی روایات کی، جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اسرائیلی روایات کی وہ قسم جو ہماری شریعت میں معلوم ہے، ہماری شریعت کے موافق ہیں. وہ اسرائیلی روایات جو ہماری شریعت کے موافق ہیں. اور دوسری قسم وہ کہ جن اسرائیلی روایات کی ہماری شریعت تکذیب کرتی ہے اور تردید کرتی ہے. اور تیسری قسم اسرائیلی روایات کی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ صحیح ہے یا غیر صحیح. چوتھی قسم جس کا اضافہ علماء نے کیا وہ ہے کہ جو عقلاً محال ہو، یعنی ایسی اسرائیلی روایات جو عقلی طور پر محال ہو، جو عقلی طور پر پائی نہیں جاتی ہو. تو ایسی اسرائیلی روایات بھی یہ ایک قسم ہے اسرائیلی روایات کی. اور اس میں سے ہر قسم کی الگ الگ جو ہے، ہر ایک قسم کا الگ الگ حکم ہے. مثلا پہلے والی جو قسم ہے کہ ہماری شریعت کے اندر معلوم ہے، ہماری شریعت اس کی تائید کرتی ہے، ہماری شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اس روایت کو لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر اس کی تائید پائی جاتی ہے اور ہماری شریعت اس کی مؤید ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہماری شریعت کی تائید کرتی ہے کیونکہ وہ مقدم ہے اور مؤخر جو ہے وہ ہماری شریعت ہے، اور اخیر والا جو ہے وہ ناسخ ہوتا ہے. جو دوسری قسم ہے کہ جس کی ہماری شریعت تکذیب کرتی ہے اور تردید کرتی ہے، اس کی مثال عقائد کے مسئلے اور انبیاء کے بارے میں خبریں یا
آسمانی کتابوں کے بارے میں خبریں یا اس قسم کے دوسرے وہ مسائل جن کا تعلق ایمان سے ہے، تو واجب ہے کہ ان چیزوں کو ہم اہل کتاب سے روایت نہ کریں، چاہے عقیدہ ہو، چاہے انبیاء کے بارے میں ہو، چاہے آسمانی کتابوں کے بارے میں ہو. ہم اسرائیلی روایات سے یہ نہیں لیں گے، ہم اسرائیلی روایت سے نہیں لیں گے اس کو، کیونکہ اس کی جو روایت ہے اس روایت کے ہماری شریعت مخالفت کرتی ہے، اور معتمد وہ ہے جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہو. جو ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے وہ غیر معتمد ہے. یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ معتمد جو ہے وہ ہماری شریعت میں ہے؟ وہ اس لیے کہ اسرائیلیات میں جھوٹ بھی داخل ہوا بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ اہل کتاب جو ہے وہ کلمات کو تبدیل کرتے تھے، وہ تحریف کرتے تھے، تحریف بالمعنی بھی اور تحریف بالکلمہ باللفظ بھی. یہ وصف اللہ رب العالمین نے اسرائیلیوں کی بیان کی ہے، بنی اسرائیلیوں کی بیان کی ہے. تو گویا کہ اسرائیلیات میں جھوٹ کا دخل ہوا، وہ ان کی شرائع جو ہے وہ پاک اور صاف نہ رہی، تغییر، تحریف اور تبدیل سے وہ محفوظ نہ رہ سکی. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو ہماری شریعت جس کی تکذیب کرتی ہو اور تصدیق کرتی ہو، واجب ہے ہم پر کہ ہم اس کی روایت نہ کریں. اور تیسری قسم جو اسرائیلی روایات کی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، شریعت کے اندر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. تو ایسی روایات کے بارے میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث صادق آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حدثکم بنو اسرائیل فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم، جب تم سے بنو اسرائیل کوئی حدیث بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو. یعنی ہماری شریعت میں کوئی وضاحت ہے ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ جو ہے باطل ہے. ان کی نہ تصدیق کرنی ہے اور نہ ان کی تکذیب کرنی ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کی روایت کرتے ہیں جس کی تکذیب اور تصدیق ہماری شریعت میں معلوم ہی نہیں. تو گویا کہ نبی علیہ السلام کا یہ قول ان پہ جو ہے لاگو ہوتا ہے کہ فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم، ان کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو. اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر ہے وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تم حدیث بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اسی حدیث کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تفسیر میں روایات لاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں، اور اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ سے انہوں نے تفسیر جو ہے وہ روایت کی اسرائیلیات سے، خصوصاً انبیاء کی قصوں میں اور اسی طرح سے غیب کے امور میں جو ان کی کتابوں اور ان کی شروحات میں موجود ہے. تو اسی لیے ان صحابہ نے توسع کیا اس میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. تو یہ جو چوتھی قسم ہے جس کو جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو نہیں بتائی لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وہ روایات جو عقلاً محال ہو، یعنی ہماری شریعت میں وہ وارد تو نہیں ہوئی اس کی تردید یا تائید، البتہ عقل اس کو محال سمجھتی ہے، عقل صریح اسے رد کرتی ہے. تو ایسی روایت کو رد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. مثال کے طور پر قاف والقرآن المجید، قاف کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ ہے جو پوری زمین پہ وسیع ہے. اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ زمین جو ہے وہ اس قسم کی ہے
قسم کی بہت سی روایتیں ہیں جو ان چیزوں کی تفسیر کے بارے میں ہیں. تو یہ اس قسم کی روایات جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عقلاً محال ہے. عقلاً ان کا صحیح ہونا جو ہے کیا ہے؟ محال ہے. عقل ان کو نہیں مانتی. اور یہ روایات جو ہے یہ موجود ہیں، اسرائیلی روایات یہ موجود ہیں شریعت کے اندر، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے. ان کا تسلیم کرنا اور سچ ہونا محال ہے. کیونکہ شریعت مبارکہ کے اندر ایسے واقعات کی نہ تصدیق ہے اور نہ تکذیب، لیکن عقل ان کو نہیں مانتی. تو اس سے جو ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ عقل اس کو محال مانتی ہے، اس لیے جو ہے یہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم کے ضمن میں نہیں آئے گا. پہلی قسم سے ہم جو ہے بے نیاز ہیں، کیونکہ پہلی قسم جو ہے اسرائیلیات کی اس سے ہم بے نیاز ہیں، کیونکہ وہ ہماری شریعت میں موجود ہے. ہمیں بنی اسرائیل کی مرویات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے ان کو تذکرہ کیا جائے گا بس. اسی طرح سے ہمیں ضرورت نہیں ہے ان روایات کی، ان اسرائیلی روایات کی جو ہماری شریعت کے خلاف وارد ہوئے ہیں یا جن کی ہماری شریعت تردید کرتی ہے. اور اسی طرح سے ان روایات کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے جن روایات کی عقل تردید کرتی ہے، عقل مانتی ہی نہیں. تو ایسی اسرائیلی روایات کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی جو ہے ایک قسم رہ جاتی ہے اور وہ جو ہے بہت کم ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ توسط ہے بنی اسرائیل سے نقل کرنے میں کے مسئلے کے بارے میں. یعنی بنی اسرائیل کی سے جو منقول روایات ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں توسط جو ہے وہ ابن تیمیہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ بنی اسرائیل سے لوگ جو نقل کرتے تھے تابعین کے زمانے میں اور ائمہ کے زمانے میں ان کی تین قسمیں تھیں. بنی اسرائیل سے تابعین کے زمانے میں بنی اسرائیل سے جو نقل کرتے تھے روایات یا اسی طرح سے ائمہ اربعہ کے زمانے میں، تو یہ کیا تھے؟ یہ بہت جو ہے ان کی تین قسمیں ہیں ایسے لوگوں کی. بنی اسرائیل سے جو روایات منقول ہوتی تھیں تابعین کے زمانے میں یا ائمہ کے زمانے میں، تو لوگوں کے اس بارے میں تین قسمیں تھیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو مطلقاً منع کرتے تھے یہ جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو قبول کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو ان شروط کے ضمن میں آتی ہیں جن شروط کا ہم نے ذکر کیا ابھی، کہ وہ تیسری قسم سے ہو اور وہ دوسری اور چوتھی قسم میں نہ آتے ہوں. لیکن کچھ اہل علم اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں جو علم سے شغف رکھتے ہیں اور جو دکاترہ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کسی بھی تفسیر کو، وہ کسی بھی ایسی تفسیر کی تنقید کرتے ہیں جس میں اسرائیلی روایات ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں کو اسرائیلی روایات سے کیا کرو؟ پاک کرو. لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ صحیح علمی منہج نہیں ہے. اسرائیلی روایات سے تفسیر کی کتابوں کو الگ کرنا، صاف کرنا، اس سے نکال دینا، یہ علمی صحیح منہج نہیں ہے. یہ صحیح علمی منہج نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج.
کہ بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اور فرمایا اذا حدثکم بنو اسرائیل فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم، جب تمہیں بنو اسرائیل حدیث بیان کرے تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو. فإنه إن يكن حقا فتكذبوهم، کیونکہ اگر وہ حق ہوگا تو پھر گویا کہ تم نے اس کی تکذیب کی، اور اگر وہ باطل ہوگا تو گویا کہ تم نے اس کی تصدیق کی. اس نقطے نے بہت سے اہل علم کو آج جو ہے کیا ہے اس بات پہ ابھارا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کتب تفسیر کو اسرائیلیات سے الگ کرتے ہیں، اسرائیلیات کو نکال دیتے ہیں. ایسی اسرائیلی روایات کی بعض دفعہ وہ اسرائیلی روایات جو ہے وہ مقصد کو واضح کرتی ہیں. اس کی مثال ہے حدیث فتون. یہ حدیث فتون گزر چکی ہے کئی بار، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس فرمان وَفَتَنَّا کا فتونہ کے بارے میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40 انہوں نے لمبی حدیث بیان کی جو کہ جس کا بعض جو ہے حصہ قرآن سے ہے، اور اس کے بعض جو ہے بعض کلام جو ہے اس کا ابن عباس سے ہے رضی اللہ عنہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور فتون کے معنی یہاں پر کی جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ترقی ہوئی زندگی میں، اور جو اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، اور اس واقعہ کا بعض حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہے. البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں یہ داخل ہوا، اور یہ مقبول بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو اس کی تصدیق کرے. تو یہ کہنا کہ ہر وہ تفسیر جس میں اسرائیلیات ہے وہ مردود ہے یا ضعیف ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ محل نظر ہے. بلکہ مناسب یہ ہے کہ قید لگائی جائے ان ضوابط کی جو ضوابط ہم نے بیان کیے، یعنی یا وہ موافق ہوں گے یا مخالف ہوں گے، یا جو ہے نہ تصدیق نہ تکذیب، اور پھر یا جو ہے وہ مستحیل ہوں گے. یہ جو ضوابط ہیں، ان ضوابط کی روشنی میں ضرورت ہے ان اسرائیلی روایت کو پرکھا جانا اور تولا جانا. اسی طرح سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ اجاگر کیا، وہ یہ ہے کہ اختلاف اور ترجیح کے مسائل، اختلاف کے مسائل اور ترجیح کے مسائل اہل تفسیر کے اقوال کے درمیان، یعنی کن مسائل میں مفسرین کو اختلاف ہوا اور پھر ترجیح کہاں پہ دی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو مسائل خلاف ہے، یہاں اہل تفسیر کے اقوال کے درمیان ترجیح ہے، یہ بہت لمبی بحث ہے. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بس ایک مثال دی اختلاف میں جو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں ہے، اور پھر ایک قول جو ہے راجح کیا، اور ترجیح میں جو اعتماد کیا وہ دلیل کی ایک قسم پہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رجمًا بالغیب نہیں فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ رجمًا بالغیب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، گویا کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، گویا کہ یہ راجح ہے، کیونکہ پہلے والے جو دو قول بیان فرمائے تو اس میں فرمایا رجمًا بالغیب. اور اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے، انا اعلم عدتهم، کہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بالجزم یہ کہنا کہ مجھے اصحاب کہف کی تعداد معلوم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے پہلے جو ہے ذکر کیا اصحاب کہف کا، تو فرمایا ثلاثۃ رابعهم كلبهم ويقولون خمسۃ سادسهم كلبهم، اس کے بعد فرمایا رجما بالغیب.
کہ 7 ہیں اور یہ جو ہے 8واں ان کا کتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب نہیں فرمایا، تو گویا کہ راجع اس میں یہی ہے کہ وہ کیا ہے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انا اعلم عدتهم كانوا 7 وثامنهم كلبهم۔ تو یہ ترجیح کی ایک قسم ہے جس کو ترجیح باللفظ کہیں گے، کیونکہ پہلے والے میں جو ہے کیا ہے رجم بالغیب فرمایا اور دوسرے بارے میں خاموش رہا، اور یہ ترجیح جو یہاں ہے ان اقوال میں یہ کیا ہے، یہ صحابی کے قول کی وجہ سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کے قول کی وجہ سے انہوں نے ترجیح دی اس بات کو کہ وہ کیا ہے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یا پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے انہوں نے دلیل لی کہ انا اعلم عدتهم، مجھے ان کی تعداد معلوم ہے، اور وہ جو عدت ان کی تعداد معلوم ہے تھی وہ آیت کریمہ سے دلیل کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ترجیح اور کے جو ہے طریقے بہت ہیں اور متعدد ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی اصول پہ چلیں گے، یعنی ترجیح کے جو اصول ہیں اسی پہ چلیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر جہاں وہ بات کریں گے اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد کی، اور یہ کہ سلف کا اختلاف جو تھا یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تفسیر کے اندر جو اختلاف تھا وہ اختلاف تنوع تھا، وہ اختلاف تضاد نہیں تھا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ ان میں سے کبھی کوئی ایک کسی ایک لفظ کو جو ہے ساکت کرتا تھا یا اس کے ضد کو ساکت کرتا تھا، اور یہ کہ اختلاف تضاد جو ہے یہ بہت کم ہے بنسبت اختلاف تنوع کے، یعنی اختلاف تضاد کم ہے لیکن اختلاف تنوع زیادہ ہے، اور اختلاف تضاد جو ہے یہی ہے وہ جو صحیح بات کو کیا ہے ترجیح دیتا ہے براہین اور دلائل کی وجہ سے، اور ہر مقام کے شائع نشان وہی ہے جو اس کا مقام ہے۔ اس طرح سے اسرائیلی روایات کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ جو ہے کیا ہے یہ انہوں نے جو بیان کیے کہ 3 اقوال ہیں، اور اس بارے میں 3 جو ہے قول ہے، اور چوتھا قول جو ہے وہ علماء نے بیان کیا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ ایک اور مسئلے کو عظیم ترین مسئلے کو چھیڑتے ہیں، وہ ہے فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَجِدْ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ، اگر آپ کو قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملی، وَلَا فِي السُّنَّةِ اور نہ سنت میں ملی، وَلَا وَجَدْتَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ اور نہ اسے آپ نے صحابہ سے پایا، فقد رجع كثير من الائمة من ذلك الى اقوال التابعین، تو علماء بہت سے ائمہ حضرات پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ تابعین کے اقوال کی طرف آتے ہیں۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملی، قرآن کی تفسیر سنت مطہرہ سے نہیں ملی، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نہیں ملی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں بہت سے ائمہ جو ہیں وہ تابعین کے اقوال کی طرف لوٹتے ہیں، تابعین کے اقوال کی طرف آتے ہیں۔ البتہ تابعین کے اقوال میں اور صحابہ کے اقوال میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے مثال دی اقوال تابعین میں سے جیسے مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ، جلیل القدر تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ جو مجاہد بن جبر ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ تفسیر کے بعد میں ایک نشانی تھے، تفسیر کے بعد میں ایک نشانی تھے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد بن جبر جو ہیں وہ تفسیر کے بعد میں ایک نشانی تھے، یعنی وہ تفسیر جو ہے بڑے اچھے اور عمدہ انداز سے کرتے تھے، جیسا کہ محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ ہم سے ابان بن صالح نے حدیث روایت کی، انہوں نے مجاہد سے، مجاہد فرماتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس 3 عرضات، میں نے 3 بار قرآن کو ابن عباس پر پیش کیا، من فاتحتہ الی خاتمتہ، سورہ فاتحہ سے لے کر خاتمہ تک یعنی سورہ ناس تک۔ طریقہ کیا تھا؟ اوقفہ عند کل آیت منہ،
میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر آیت پر ٹھہراتا، وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور اس آیت کے بارے میں سوال کرتا، میں پوچھتا اس آیت کے بارے میں، اس کا معنی کیا ہے اور اس پہ عمل کیسے ہے۔ تو یہ جو ہے مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ، یہ نشانی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں تفسیر کے باب میں یہ نشانی ہے۔ اسی طرح ترمذی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الحسین بن مہدی البصری، ہم سے حسین بن مہدی البصری نے روایت بیان کی، حدثنا عبد الرزاق، ہم سے عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، عن معمر، عن معمر سے انہوں نے روایت کی، عن قتادہ، انہوں نے قتادہ سے روایت کی، قال، قتادہ نے فرمایا، قتادہ جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں ما فی القرآن آیہ الا وقد سمعت فیہا شیئا، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس آیت کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ ضرور سنا، یعنی میں نے اپنے اساتذہ اپنے صحابہ سے سنا۔ قتادہ جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اس طرح سے ان کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ صحابہ سے جو ہے علم حاصل کیا۔ تو اہل علم صحابہ سے انہوں نے کیا ہے علم حاصل کیا، تو کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس بارے میں نے کچھ سنا نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الاعمش، ہم سے ابو ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے اعمش نے روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج ان اسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، کہ اگر میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت پڑھی ہوتی، میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت لی ہوتی، تو مجھے پھر ضرورت نہیں تھی کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کروں۔ بہت سی قرآن کی ان آیات کے بارے میں جن کے بارے میں نے ان سے پوچھا، اگر میں قراءت لیتا ابن مسعود کی تو مجھے وہ قراءت بے نیاز کر دی تھی بہت سے ان سوالات سے جو میں نے ابن عباس سے پوچھے رضی اللہ عنہ۔ ابن جریر فرماتے ہیں، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے ابو قریب نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں ہم سے طلق بن غنام نے، انہوں نے عثمان المکی سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ سے، ابن ابی ملیکہ یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں رأیت مجاہدا، کہ میں نے مجاہد کو دیکھا، امام مجاہد بن جبر کو رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ان تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، انہوں نے قرآن کی تفسیر ابن عباس سے معلوم کی، وَمَعَهُ أَلْوَاحُهُ، ان کے ساتھ یہ تفسیر قرآن کی تختیاں تھی، قالوا، فرماتے ہیں ابن ابی ملیکہ فیقول له ابن عباس اکتب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد ابن جبر سے رحمہ اللہ سے کہتے تھے اکتب، لکھو، حتی سألہ عن التفسیر کلی، یہاں تک کہ انہوں نے پوری تفسیر کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ یہ جو ہے ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اذا جاءك التفسير عن مجاہد فحسبك به، جب آپ کے پاس امام مجاہد رحمہ اللہ کی طرف سے تفسیر آتی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے سعید بن جبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن ابی رباح، حسن بصری، مسروق ابن العجدع، سعید بن مسیب، ابو العالیہ، ربیع بن انس اور قتادہ اور ضحاک بن مزاحم وغیرہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد ہیں، یعنی ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی تفسیر بیان کی، انہوں نے بھی تفسیر بیان کی۔ یہ جلیل القدر تابعین ہیں، یہ سارے کے سارے جن کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، یعنی سعید بن جبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا ابن ابی رباح، حسن بصری، مسروق ابن العجدع اور سعید ابن المسیب
ابو العالیہ ربیع بن انس، قتادہ بن دعامہ السدوسی اور ضحاک بن مزاحم وغیرہ تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد. تو یہ جو تابعین کے اقوال اور جو ہے کسی آیت کی تفسیر میں بیان کیے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کی عبارتوں میں تھوڑا جو ہے کیا ہے جو ہے تباین پایا جاتا ہے، تھوڑی جو ہے فرق پایا جاتا ہے. جس کو علم ہی نہیں، جو علم تفسیر سے بے بہرا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے درمیان اختلاف ہے، حالانکہ وہ جو ہے کیا ہے اختلاف نہیں ہے. وہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ اس کو اقوال بیان کرتا ہے، اقوال کے طور میں بیان کرتا ہے، یعنی وہ قول جانتا ہے اس کو، حالانکہ یہ قول نہیں ہے، یہ الفاظ میں یعنی تعبیر میں یہ فرق ہوتا ہے. تھوڑا ایک انداز سے تعبیر کرتا ہے اور دوسرے انداز سے تعبیر کرتا ہے. لیکن یہ لا علم شخص جو ان اقوال کو، ان جو ہے الفاظ کی تشریحات کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا یہ اقوال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کسی چیز کی تعبیر کرتے ہیں اس چیز سے جو اس کا لازم ہے، اور بعض جو ہے وہ کیا ہے وہ تعبیر کرتے ہیں اس کے نظیر سے، اور بعض وہ ہیں جو کیا ہے وہ بعین ہی کسی چیز پر جو ہے دلیل دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور سارا کا سارا ایک معنی میں ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ. تو عقل مند اور غیرت کو چاہیے کہ وہ کیا ہے وہ اس کے لیے آگاہ رہے. یہ تابعین کے جو اقوال ہوتے ہیں مختلف، یہ دراصل ایک ہی لفظ کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں. شعبہ بن حجاج فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ بن حجاج وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اقوال التابعین فی الفروع لیست حجہ، کہ تابعین کے اقوال فروع میں دلیل نہیں ہے. فروع میں اقوال جو ہے تابعین کے وہ دلیل نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر تابعین اور صحابہ میں فرق. صحابہ کی بات جو ہے وہ حجت ہے، لیکن تابعی کی بات، اکیلے تابعی کی بات حجت نہیں ہے جب تک کہ اجماع نہ ہو سب کا. وہ تفسیر میں کیسے حجت بن سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی فرعی مسئلہ بیان کرنا ہو تو اس فرعی مسئلے کے بیان کرنے میں کسی تابعی کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہے، پھر وہ کیسے حجت بن سکتا ہے تفسیر میں؟ یعنی کہ یہ حجت نہیں ہے غیر پر، مخالفین پر یہ حجت نہیں ہے. اگر ایک تابعی کسی دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، دوسرے کسی جو ہے تابعی کی خلاف یا اس کی تعبیر کے بغیر دوسری کوئی تعبیر کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ حجت نہیں بن سکتا. ہاں اگر وہ سارے کے سارے کسی چیز پر جو ہے متفق ہو جائیں، اجماع کریں وہ سارے کے سارے کہ اس کا معنی یہ ہے، تو پھر اس کے حجت ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اگر اختلاف ہو تو ایک کا قول دوسرے کے بارے میں حجت نہیں بن سکتا، اور نہ ان لوگوں پہ حجت بن سکتا ہے جو ان کے بعد ہیں. اور ان مسائل میں کیا ہوگا؟ ان مسائل میں قرآن اور سنت یا عموم لغت العرب یا اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. یعنی ایسی صورت میں جہاں تابعین کے اقوال مختلف ہوں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ وہاں دیکھیں گے ہم قرآن کی لغت، سنت کی زبان، اور اسی طرح سے عرب کی لغت کا عموم، اور اسی طرح سے چوتھی چیز اقوال صحابہ اس بارے میں کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو ہم لیں گے، اس سے ہم استفادہ کریں گے. اس کے بعد جو ہے اگلا موضوع جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ تفسیر میں تابعین کا ماخذ کیا تھا. تفسیر میں تابعین کا ماخذ کیا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامانی کہتی ہے کہ آج رہنے دیں اور آئندہ جو ہے اس کا جو ہے ذکر کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتعاظ اور عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں علم نافع سے سرفراز فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو گویا کہ آج ہمارے پاس ایک دو اسرائیلی روایات تھے، اور پھر جو ہے صحابہ جو ہے
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین کا کیا طریقہ کار تھا. اب ہمارے پاس جو باقی رہا وہ یہ رہا کہ تابعین کا ماخذ کیا ہے تفسیر میں. تابعین کا ماخذ کیا ہے تفسیر میں. انشاءاللہ یہ اگلا موضوع ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.